بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مجھے سننے والے میرے محترم سامعین، آج ہم ان چیزوں کو بیان کرنے جا رہے ہیں وضو جن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ تو 7 چیزیں ایسی ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور پھر دوبارہ وضو کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ ان میں سے نمبر 1 ہے پیشاب کا نکلنا، اور اس طرح سے وہ رطوبت جو پیشاب کی جگہ سے پیشاب کرنے کے بعد اور استبراء بالبول کرنے سے پہلے خارج ہو اور اس کے بارے میں شک ہو کہ آیا پیشاب ہے یا کوئی اور رطوبت، تو یہ بھی پیشاب کے حکم میں ہے اور اس سے بھی وضو باطل ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 پاخانہ کا نکل آنا۔ نمبر 3 ریح کا نکلنا۔ اب یہ تینوں چیزیں چاہے زیادہ مقدار میں نکلیں چاہے کم مقدار میں نکلیں، لیکن جو ہی یہ چیزیں نکلیں گی تو وضو باطل ہو جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر ہے نیند، لیکن ایسی نیند کا آنا جس کی وجہ سے آنکھیں بھی نہ دیکھ پائیں اور کان نہ سن سکیں، تو اس ایسی نیند کی وجہ سے وضو باطل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آنکھیں نہ دیکھ رہی ہوں مگر کان آپ کے سن رہے ہیں تو پھر اس صورت میں وضو باطل نہیں ہوتا، وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور 5ویں نمبر پہ ہے ایسی حالت جن میں عقل زائل ہو جاتی ہے، مثلا دیوانگی یا نشے میں مستی یا بے ہوشی، تو یہ عقل کا زائل ہونا، فکر کا ختم ہو جانا، یہ وضو کے ٹوٹنے کا سبب بنتا ہے اور وضو ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ وضو کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ 6 نمبر پر ہے عورتوں کا استحاضہ آنا۔ یہ خداوند متعال کا ایک سسٹم ہے کہ عورتوں کو خون استحاضہ آتا ہے، پھر قلیلہ ہوتا ہے، متوسطہ ہوتا ہے اور کثیرہ ہوتا ہے۔ ہر کسی کے الگ الگ احکام ہیں وضو اور غسل کے اعتبار سے، انشاءاللہ اس کے اوپر ہماری ایک کلپ بنے گی۔ اور 7ویں نمبر پر ہے جنابت۔ تو جنابت کا ہونا بھی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اب اگر کسی شخص کو شک ہو کہ اس کا وضو باطل ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، یہ چیزیں صادر ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں، وضو کیا ہوا تھا، اب شک ہو رہا ہے کہ یہ چیزیں صادر ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہے، وضو باطل ہوا ہے نہیں ہوا ہے، وضو ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا ہے، تو اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کا وضو باقی ہے۔ ہاں، لیکن اگر اس نے پیشاب کرنے کے بعد استبراء کیے بغیر وضو کر لیا تھا اور وضو کے بعد اس کے مخرج پیشاب سے، پیشاب کی جگہ سے کوئی ایسی رطوبت خارج ہو جس کے بارے میں وہ یہ نہ جانتا ہو کہ پیشاب ہے یا کوئی اور چیز ہے، تو اس کا وضو باطل ہو جاتا ہے، جس طرح سے ہم نے پہلے بیان کیا۔ اب اگر کسی شخص کو شک ہو کہ اس نے وضو کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اصل وضو کے بارے میں شک ہو رہا ہے کہ میں نے وضو کیا ہے یا نہیں کیا ہے، تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس نے وضو نہیں کیا تھا اور اس کے لیے دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے۔